جب فرعون کے جادوگروں سے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، جس میں ہزاروں لوگ سامنے شامل ہیں۔ موسیٰ کے ادھر جادوگر ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرعون کے جادوگر ہے اور موسیٰ علیہ السلام ادھر ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے اپنے لاٹھیوں کو پھینکا تو سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا اور عصا بن کا وہ پورے جو ہے سانپوں کو نکل لیا۔ تو عزیزان گرامی، فرعون کے جو جادوگر تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے، جادو تو ہم جانتے ہیں، یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی اللہ کا معجزہ ہے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے، دنیا میں جو چیز فیمس ہوتی ہے اس کے اوپر اگر غلبہ حاصل کرنا ہے تو اس سے ٹاپ لیول کی چیز لانا پڑتا ہے۔ نوکیا کا زمانہ تھا، نوکیا کا فون استعمال کر رہے تھے، بہت مشہور فون تھا اس وقت۔ سیمسنگ جو ہے فون کے اندر کیمرہ بٹھا رہا تھا، اسمارٹ فون۔ آج ہم نوکیا فون کو دیکھتے نہیں۔ تو جس چیز کا چرچا ہوتا ہے، جس چیز کا ہے، تو اس کے اوپر ٹاپ لیول کی چیز بٹھانے کے لیے اسی طرح کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انی عالم مالا تعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہماری صلاحیتوں کو، ہماری سکلز کو اتنا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ سامنے والے کے سامنے ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونا چاہیے، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انی عالم مالا تعلم، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ یہ لیول کی، یہ سطح کا جو ہے ہم کو تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، اس قوم کا ذوق و شوق جو ہے قدرت کلام تھا۔ یعنی عرب یہ سمجھتے تھے کہ ہم بات کرنے کے ہم چیمپئن ہیں، ہم لینگویج کے ٹاپ لیول پر ہیں، ہم جو ہے بات کرنے میں، فصاحت و بلاغت میں ہم جو ہے ٹاپ امام ہیں، فصاحت بلاغت کے امام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا۔ اور عرب یہ کہتے تھے کہ بولنے والے تو ہم ہیں، ہمارے سامنے دنیا کے جو لوگ ہیں وہ گونگے ہیں۔ گونگے کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ ان کے پاس زبان نہیں ہے، مگر بولنے والے تو ہم ہیں۔ یہ جو سطح تھی ان کی، یہ لیول تھا ان کی زبان دانی کا، یہ عالم تھا کہ اپنی کوئی پسند کی چیزیں کا نام رکھنا شروع کرتے تو ہزاروں کے نام رکھ دیتے تھے۔ عربی کے جو ہے شعر کے لیے 5000 الفاظ ہیں، شعر کی تعریف اس کے ناموں کے لیے، اور تلوار کے لیے 5000 نام ہیں، اونٹ اور گھوڑوں کے لیے لاکھات نام ہیں۔ ان کے ادبی ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ سالانہ جو ہے مشاعرے منعقد ہوتے تھے، اور ان مشاعروں میں شعراء اپنا اپنا کلام سناتے تھے اور اپنے قصیدے سناتے تھے۔ سنانے کے بعد جس شاعر کا کلام قصیدہ سلیکٹ ہوتا، اس شاعر کے سامنے اس کے ادب و احترام کے لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو زبان کا وہ لیول تھا ان کے پاس۔ ایسے وقت میں جو فصاحت و بلاغت، فصاحت کے معنی کچھ بیانی، کچھ کلامی کے ہیں، بلاغت کا معنی حسب موقع گفتگو، سچویشن کے حساب سے بات کرنا۔ تو عرب اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم فصاحت و بلاغت کے چیمپئن ہیں، ہم امام ہیں۔ تو ایسے وقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا زندہ جاوید معجزہ عطا فرمایا، اور اس وقت اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہر سال وہ مقابلے ہوا کرتے تھے، جس کا شاعری مجموعہ قصیدہ سلیکٹ ہوگا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پہ چسپاں تھے، اس کو سبع ملغہ کہا جاتا ہے، وہ بلاغت کا اظہار کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور شاعر جو ہے عرب کے مشہور شاعر خالد بن عقبہ، عرب کے بہت مشہور شاعر تھے،
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا بے ہوش ہو گئے. جب تھوڑا ہوش آیا تو انہوں نے کہا بخدا یہ ایسا کلام یہ ایسا تازگی والا کلام ہے, ایسا کلام شیرین کلام ہے, اس کی جڑیں جو ہے سحراب ہے اور اس کی شاخیں شیرین پھلوں سے لدی ہوئی ہے, بشر تو ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا, تو انسان تو ایسا کلام بول ہی نہیں سکتا. تو پھر بھی نمرود دوسی بھی ایک مشہور عرب کے شاعر تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو یہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی تلاوت جو ہے کان میں داخل ہو جائے, اس لیے روح ٹھوستے تھے. روح ٹھوس کے جو ہے بات میں سنے, کسی طرح سے روح نکل گئی ان کے کانوں سے, تو تلاوت سننے کے بعد اس طرح ایمان لائے کہ دیکھو اس جیسا کلام کہیں دیکھا نہ سنا نہ کوئی سن سکتا. اسی طرح بے شمار آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ جو اسلام لانے کا سب سے پہلا واقعہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہتے ہیں کہ عرب ابھی آپ ایمان نہیں لے رہے تھے, اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عرب میں شاید میرے سے زیادہ کوئی شراب پیتا ہوں, میں بہت زیادہ شراب پیتا تھا. شراب پینے کے لیے شراب کی دکان پہنچے تو شراب کی دکان بند تھی, تو انہوں نے سوچا چلو آج جو ہے خانے کعبہ جا کر کچھ عبادت کریں. جانے کے بعد رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, انہوں نے دیکھا کہ دور سے دیکھا ایک شخص ہے جو ہے عبادت خانے کعبہ میں عبادت کر رہا. پھر تھوڑا قریب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں. تو اپنے آپ میں سوچا, سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں, آپ کی باتوں سے لوگ جو ان کے گرفتار ہو جاتے ہیں, چلو آج دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. انہوں نے اپنے خانے کعبہ کی چادر کو پکڑتے ہوئے ایسا جو ہے سیدھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادت کر رہے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کے سامنے عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت شروع کرتے ہیں, سورۃ الحاقہ کی تلاوت ہو رہی ہے. تو جیسے ہی وہ آیتیں سنتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو جاتے ہیں, واقعی کیا شاعری, کیا ندم ہے اس کے اندر, واقعی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گرفتار ہوتے ہیں, واقعی جادوگر ہے پرسنالٹی, ہو سکتا ہے یہ شاعر ہے. ادھر سے سورۃ الحاقہ نازل ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے بات کر رہے ہیں, کیا سوچ رہا ہے کسی شاعر کا کلام ہے, یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوتا ہے کہ میں تو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن عبادت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں. سورۃ الحاقہ نازل ہو رہی ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بات اللہ تعالیٰ اس طرح کر رہے ہیں. کیا تو سوچ رہا ہے کہ شاعر کا کلام نہیں ہے؟ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا معاملہ. پھر اس کے بعد سوچتے نہیں کاہن کا کلام ہو سکتا, اس لیے کہ کاہن جو ہے جو وسوسے ہیں ان کو بات پہنچاتے ہیں, یہ کاہن کا کلام ہے. تو قرآن کی آیت ہے, کیا سوچتا ہے یہ کاہن کا کلام ہے, یہ شاعر کا کلام بھی نہیں ہے, کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. جو پہلا حملہ جو اسلام کا جو پہلا حملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا تھا, یہی واقعے کے بعد آہستہ وہ جو ہے خانے کعبہ کی چادر کو پکڑتے ہوئے آہستہ واپس چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو کفار قریش جو ہے شور مچاتے تھے, کہیں جو ہے یہ تلاوت کی آواز جو ہے ان کے کانوں تک پہنچ نہ جائے اور وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتار ہو جائے. تو اور اسی طرح سے بعض لوگ یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان مبارک سے بڑا فصیح و بلیغ کلام ادا ہو رہا ہے, نہیں کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام بنا کر دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں چیلنج کرتا ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس امر میں شک ہے یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یہ ہماری ہے یا نہیں ہے, تو اس کے
मानिंद एक ही सूरत बना लाओ। एक अल्लाह को छोड़कर जिसकी चाहते मदद ले लो। कई मुकामात पर कुरान मजीद में सूरह इसरा के अंदर, सूरह यूनुस के अंदर कभी चैलेंज इस बात का क्या 10 सूरतें बनाना की बात कही गई, कभी एक सूरत बनाने की बात कही। सेम इसी तरह से कि अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। अगर तुम्हें समझ में शक है ये किताब जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल की, यानी कुरान मजीद जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की, ये हमारी है या नहीं है, तो इसके मानिंद यानी इसके जैसी एक ही सूरत बनाता और इसकी मदद के लिए सारे इंसानों, दुनिया के किसी भी इंसान से मदद ले लो। एक अल्लाह को छोड़कर जिसकी चाहते मदद ले लो। फ़इन्नम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा किया, वलम तफ़अलू, अगर हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन बनेंगे पत्थर और इंसान। अज़ीज़ान गिरामी, ये चैलेंज पूरी कुरान मजीद लाने का चैलेंज नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुरान की जैसी एक सूरत, छोटी से छोटी सूरत, सूरह कौसर की जैसी भी सूरत अगर इसके मुकाबले में, ये चैलेंज का कॉन्सेप्ट भी बड़ा वसी है। ये इसके माने और मतालिब में कुरान का जो चैलेंज है वो सिर्फ 1400 साल पहले का चैलेंज नहीं है, बल्कि हर जमाने में चैलेंज है। आज भी चैलेंज है, क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए भी चैलेंज है। कुरान जैसी एक सूरत बना लाओ, वो छोटी सूरत की तरह भी सूरत बना लाओ। इसके चैलेंज में माने व मतालिब का चैलेंज है, अंदाज़ बयान का चैलेंज है, उलूम व फ़नून का चैलेंज है। चैलेंज का मतलब भी बड़ा वसी है। अज़ीज़ान गिरामी, हर साल रमज़ान मुबारक का महीना आता है, हमें इस बात की तवज्जो दिलाता है कि ये कुरान का महीना है, ये कुरान के नुज़ूल का महीना है। इसके ऊपर कुरान को पढ़ा जाए, उस पर अमल किया जाए, उसके ऊपर गौर व फिक्र तदब्बुर किया जाए और उसकी दावत को तमाम बंदगाने खुदा तक पहुँचाया जाए, बल्कि इसके ऊपर गौर व फिक्र तदब्बुर किया जाए और कुरान को इस ज़मीन पर नाफिज किया जाए। तुम न थे राह पर, औरों के हाथी बन गए, क्या नज़र थी जो मुर्दों को मसीहा कर दिया। कुरान के नुज़ूल का असल मकसद है निफाज़ कुरान। ये इतनी बात लेते हुए मैं इस शेर से अपनी बात खत्म करता हूँ। उस ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख़ खुदा होकर,